السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں سبرس کا اسلوب۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سبرس کا خلاصہ دیکھا تھا، تو آج ہم بات کریں گے اس کے اسلوب کے بارے میں۔ جی دیکھتے ہیں۔ سبرس میں وجی نے ایک عام اور عالمگیر حقیقت کو مجاز کے پیرائے میں بیان کیا، اور تو اور حسن و عشق کی کشمکش اور عشق و دل کے معرکے کو قصے کی صورت میں پیش کیا۔ حسن و عشق، دل و نگاہ، عاشق اور معشوق کی واردات اور رموز کو کون نہیں جانتا۔ یہ ایسی کہانی ہے جو ہزار بار اور ہزار گونا بیان ہونے کے باوجود نئی اور تازہ ہے۔ دل کی داستان اتنی وسیع اور دلچسپ ہے کہ تکرار بیان سے اس کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں پھیکا پن پیدا ہونے کی بجائے مٹھاس اور بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وجی نے پورے قصے کے دوران یہ ذکر کہیں نہیں کیا کہ یہ قصہ اس نے کہاں سے پایا، اور سبرس کا دباچہ پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا تبعزات قصہ ہے، جبکہ اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک سبرس کو وجی کی تبعزات خیال کیا جاتا رہا، لیکن یہ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ وجی نے اس قصے کو خوبصورت انداز میں ایک تخلیقی صورت میں پیش کیا، جبکہ اصل میں تمثیلی قصہ فارسی کی ایک مشہور کتاب دستور اشاق سے لیا گیا ہے۔ سبرس اس وجہ سے بھی عجیب ہے کہ اس میں موجود کرداروں کو جاندار اور اشکال میں ڈھال کر جاندار کی طرح مطلب ان کی زبانی اگلایا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وجی کا اسلوب بیان گویا کہ اس دور میں اردو نثر ایک نوزائیدہ بچے کے مانند توتلی باتیں کرنا سیکھ رہی تھی۔ بہت ہی عجیب اور دلچسپ ہے کہ کتاب پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نظم پڑھی جا رہی ہو۔ فکر اس طرح ہے ہم کافیاں کے عجب لطف حاصل ہوتا ہے۔ گو عام قاری اس میں لکھتے کئی الفاظ کا مطلب صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتا، پھر بھی اس کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ وجی نے ایسی تشبیہات اس میں بھر دی ہیں جو 350 سال پرانی ہوتے ہوئے بھی آج کے جدید اردو دور میں زیر استعمال ہیں۔ انہیں فارسی ترکیب کے اعجاز اور اضافتوں کے معنی خیز اختصار پر قدرت حاصل نہیں ہو سکی، وہ تو بس صفت اور محاسن شعری پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، اردو طریقے کے اضافتوں کے پھیلاؤ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بیان میں رچی ہوئی فارسیت کا رنگ نہیں دکھا سکا جو ولی میر تقی میر اور خواجہ میر درد کی شاعری اور غالب کی نثر میں ہے۔ غرض یہ کتاب لسانی لحاظ سے بھی مگر بیان کی عمارت گری کے لحاظ سے خاص طور پر رنگا رنگ مواد کی مدد سے تعمیر کی ہوئی عبارت کا اولین نمونہ ہے، بلکہ نادر نمونہ ہے۔ اس میں بیان کا بھی وسیع تر ہندوستان گیر تصور موجود ہے، یعنی ایک ایسی قوم کی اظہار کا مشترک سانچہ جس کے افراد اپنی ہی جگہ رنگا رنگ بولیاں بولتے ہیں۔ سبرس کے فکرے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ ہے وجی کا مصرعے بنانے کا شوق۔ گو اس سے بیانیہ کی روانی میں تھوڑا بہت خلل واقع ہوتا ہے، مگر سبرس کا قصہ روانی کا طالب ہے، اور اس وجہ سے کہانی اس خلل کے باوجود آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جاتی ہے، اور جہاں کہیں چھوٹے فکرے خلل ڈالتے ہیں وہاں وجی نے اپنے قافیہ بندی کے شوق کو قربان کر دیا ہے، اور یہی طرز بیان اس کا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات ناقابل تردید ہے کہ وجی بڑا زبان تراش شخص تھا۔ اس بات کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ وجی زبان ساز تھا۔ اس نے ایک ایسے دور میں ایک نئی زبان اردو کی بنیادیں قائم کی جب اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہاں، چند چھوٹے چھوٹے مذہبی اور اخلاقی رسائل موجود تھے، لیکن ان کا اسلوب بیان بالکل سادہ تھا، کیونکہ ان کے مخاطب عوام تھے جو نہایت سادہ لو اور مذہبی ذہن رکھتے تھے، اس لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ محسوس ہوتا تھا۔ وجی نے جو ایک مشہور شاعر تھا اور 4 بادشاہوں سے منسلک رہ چکا تھا، یعنی عبداللہ کلی قطب شاہ، سلطان ابراہیم قطب شاہ، سلطان محمد کلی قطب شاہ اور محمد قطب شاہ، یہ 4 بادشاہ خود بھی صاحب دیوان شاعر تھے اور شعراء کی بڑی مدد کرتے تھے۔ فرمائش پر جو سلطان عبداللہ کلی قطب شاہ نے کی تھی وہ ایک کتاب سبرس نام سے ہی لکھی۔ اس میں اس نے عربی، فارسی، دکنی، راجستانی، گومڑی غرض کے کئی رائج الوقت زبانوں کو اس طرح آپس میں ملا کر
मतलब है बरादरी की कि इसका ये फन पारा एक ऐसा संग मील बना जो बाद के दौर में उर्दू नसर के इर्तिकाब में मदवा माउन साबित हुआ। सबरस की ज़बान तकरीबन 300 बरस से कुछ पहले की है, और वो भी दक्कन की किताब के मताले से ये भी आगाही मिलती है कि अरबी फ़ारसी के साथ हिंदी के अल्फाज भी कसरत से इस्तेमाल किए गए हैं। एक बात ये भी मालूम होती है कि आज भी इनमें कई मुहावरे और ज़रबुल मिसाल इस तरह इस्तेमाल हो रही हैं जैसे इन दिनों इस्तेमाल की जाती थी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।